نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے اپنے بندوں سے کسی خیر کا کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، قابلیت شرط نہیں بلکہ قبولیت شرط ہے۔ اگر آدمی اپنی صلاحیت اور قابلیت پر گھمنڈ کر لے تو بعض مرتبہ اپنی قابلیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ایسے امر کا انکار کر دیتا ہے جس کا انکار ہمیشہ کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا انکار کرنا ہمیشہ کی محرومیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے کا سبب صلاحیت نہیں ہے اور قابلیت نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے۔ قبولیت کیا ہے؟ قبولیت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دیا جائے جس کے پورا کرنے کا حالات اور تمہاری عقل انکار کرتی ہو، تم اس کو پورا کر دو، اس کو تم پورا کر دو۔ میں کہہ رہا تھا کل بھی کہ صرف کسی عمل پر مداومت یہ استقامت کی دلیل نہیں ہے۔ کسی عمل پر مداومت استقامت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہاری اطاعت کو اور تمہارے انقیاد کو آزمانے کے لیے ہم ایسا امر لے کر آئیں گے کہ جو امر تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اب تک کی عبادت سے تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ اس لیے کہ عبادات صرف ادائیگی کے لیے نہیں ہے، عبادات صرف ادائیگی کے لیے نہیں ہے، عبادات صرف ادائیگی کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادات تذلل میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ عبادات کمال پیدا کرنے، تذلل میں کمال پیدا کرنے کے لیے عبادات ہے، اور اس تذلل کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا امر آ جاتا ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہیے۔ سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ جو ہم نے کہا ہوا ہے پہلے سے وہ تم کر رہے ہو، اس کا سوال نہیں۔ سوال اس کا ہے کہ اگر ہم کوئی امر تمہیں نیا امر دے دیں تو تمہاری اب تک کی عبادت نے تمہیں تذلل کے کس مقام تک پہنچایا ہے کہ اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ جائے، یہ عبادات کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ کے لیے بس صرف مداومت وہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے
اس کے امر کو پورا کرنے کے لیے ذلیل ہونا آ جائے، یہ عبادت کا حاصل ہے، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ایک بات کہ بعض مرتبہ اپنی قابلیت پر نظر محرومی کا سبب بن جاتی ہے، اور اپنے ناکارہ ہونے کی صفت کبھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اپنے ناکارہ ہونے کا۔ اور جہاں قابلیت کا خیال آتا ہے وہاں یہ قابلیت محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عبادت کے جس مقام پر رکھا ہے جنہیں برائی کا خیال بھی نہیں آ سکتا، انہیں ان کی لائن کی عبادت کا کوئی اگلا امر نہیں دیا۔ میری بات سب کی توجہ ہے، اگر ان کو ان کی لائن کی عبادت کا کوئی اگلا امر مل جاتا تو میں کہتا ہوں کہ اس کا پورا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کا پورا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے انہیں ایسا حکم دیا جس حکم سے اندازہ کرنا تھا کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت اور تذلل کی استعداد کتنی پیدا ہوئی۔ ہمارے نزدیک ان کی اپنی حیثیت بنی ہے عبادت سے، یا اللہ اکبر، ان کی اپنی حیثیت بنی ہے عبادت سے، یا اب تک کی عبادت سے ہمارے امر کو پورا کرنے کی استعداد بنی ہے، یہ دیکھنا ہے، بہت اہم بات ہے۔ کیونکہ آدمی کے اپنے کاموں سے دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک عجب کی شکل پیدا ہوتی ہے، ایک تواضع کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ ایک عجب کی شکل ہے، دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں ہر آدمی کے عمل سے، جو بھی آدمی عمل کرے گا اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک عجب اور تکبر، اور دوسرے تواضع۔ اللہ تعالی نے امتحان لیا کہ اب تک کی عبادت سے ان کے اندر تذلل کتنا پیدا ہوا ہے، تو حکم یہ دیا کہ سجدہ کیجیے آدم کو، سجدہ کیجیے، کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی امر ہو تو بتائیے۔ جس نے کہا یہ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ ہماری اب تک کی عبادت سے جو حیثیت بنی ہے آپ کے قرب کی، وہ جو حیثیت بنی ہے وہ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں، اور آپ اعلیٰ کو ادنا کے جھکنے کا حکم دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ مصیبت تو یہ ہے نا، مصیبت تو یہ ہے کہ اگر ایک امر کا انکار کر دیا تو جہاں تھے وہاں بھی نہیں رہو گے، یہ ہے مصیبت۔ اگر ایک امر کا انکار کر تو جہاں تھے وہاں بھی نہیں رہو گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قابلیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت خانوی میں ہم لکھا ہے کہ علم میں بھی کمال تھا، عبادت میں بھی کمال تھا، عقل میں بھی کمال تھا، مگر اب تک کی عبادت سے کمال عشق نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ شیطان کے پاس بات نہیں۔ اس لیے میں بہت اہم بات ہے کہ اس آسمان پر سب سے پہلے عصیان میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ کسی کے اندر بھی کسی عمل خیر کے کرنے سے استحقاق کا ذرہ بھی پیدا نہ ہو۔ میری بات توجہ چاہتی ہے،
استحقاق کا ذرہ بھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اپنی ذات کا استحقاق یہی دوسروں کے استحقاق کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی بات توجہ چاہیے، اپنی ذات کا استحقاق دوسروں کے استحقاق کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ہے اصول بات۔ اور یہ ڈرنے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عبرت کی چیز، سب سے زیادہ عبرت کی چیز ہے، سب سے پہلا جو عصیان آسمان پر ہوا ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے، سب سے بڑی۔ یہ تمہاری قابلیت نے، تمہاری قدامت نے اور تمہارے قرب الہی نے تمہیں یہاں پہنچایا۔ یہ میں یہ نہیں کروں، کیونکہ امر جو آیا ہے وہ امر اس لائن کی عبادت کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہیں بھی قرآن میں حدیث میں کہیں کہا نہیں کہ تم زیادہ عمل کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اکثر عملہ کہیں مجھے کہیں، بلکہ قرآن میں حدیث نے جہاں ملا وہ احسن عملہ ملا ہے۔ احسن عمل کیا ہے؟ جو کہ احسن عمل کی یہ ادنا سطح ہے کہ جو امر دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پورا کر دو، یہ احسن عمل کی ادنا سطح ہے۔ اعلیٰ سطح یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں کوئی امر تمہاری حیثیت کے خلاف دے دیں تو تم اس کو پورا کر دو، یہ احسن عمل ہے۔ میری بات سب کی توجہ چاہیے، احسن عمل یہ ہے، ترقی ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو جو حکم ہم دیں تم اس حکم کو پورا کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ اکثر عملہ نہیں فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم حکم دیں گے ہم حیثیت کے خلاف، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے تمہاری حیثیت بنی یا ہماری حیثیت بنی تمہارے دین میں۔ یہ ہے اصل سوال۔ یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے اپنے عمل سے اپنی حیثیت بنتی ہے، ایک آدمی کے اپنے عمل سے اس کے دل میں اللہ کا درجہ، اس کا مقام بڑھتا ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، میری بات توجہ چاہیے۔ جہاں اپنے عمل سے اپنی حیثیت بنتی ہے وہاں اگلے امر کا انکار ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دل میں اس کا وقار پیدا ہوتا ہے کہ وہاں آدمی کے اندر تذلل کی اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے احکام بھی پورا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو حکم دیا جائے گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قابلیت نہیں، قبولیت۔ قبولیت یہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف۔ چنانچہ شیطان نے انکار کیا اور محروم ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس نے ایک قسم کھا لی کہ جس خیر سے میں محروم ہوا ہوں میں تیرے بندوں کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اس کی قوت دوسروں کو خیر سے محروم کرنے پر ہی صرف ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات، یہ قدیم بات ہے، یہ سب سے قدیم بات ہے کہ آدمی کسی خیر سے محروم ہوگا تو اس کی قوت دوسروں کو اس خیر سے محروم کرنے میں استعمال ہوگی۔ اس طرح کوئی آدمی اگر کسی خیر کو اختیار کرے گا تو یہ کہ پھر اس کی قوت باطل کے مقابلے میں حق پر استعمال ہوگی۔ آپ دیکھیں اتنے صحابہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات یہ تھی کہ آج کے بعد ہماری ساری قوت اسلام کے قائم کرنے، اس کو پھیلانے پر خرچ ہے۔ اب تک اسلام کو مٹانے پر خرچ ہے۔ میں نے دیکھا بات عرض کی کہ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے، سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا، سوال اس کا ہے اگر ہم کوئی نیا حکم آپ کو دیں تو اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر تذلل کتنا پیدا ہوگا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا کتنا ہے۔ ہم نے عبادت کی کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلی نافرمانی جو آسمانوں پر ہوئی ہے وہ نافرمانی صرف حسد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جیسے حسد کی خاصیت ہے کہ حسد حاسد کو تنہا کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، وہ تنہا کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ افتراق کا اور سب سے زیادہ یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جماعت سے کٹ جانے کا سبب حسد بنتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے فرشتوں کی پوری جماعت سے ایک فرد کو الگ کر دیا، فرشتوں کی پوری جماعت سے، علم میں بھی آگے، عمل میں بھی آگے، عبادت میں بھی آگے، عقل میں بھی آگے، سب کہیں، لیکن اس فرد کو فرشتوں کی جماعت سے خارج کر دیا گیا۔ تو امر آیا حیثیت کے طرف، اس کو پورا کرنا تھا۔ اس لیے جو آپ کر رہے ہیں یہ ابتلا نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا، جس چیز کا بندہ عادی ہو جاتا ہے وہ عمل ابتلا کا سبب نہیں ہوتا، ابتلا کا سبب وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کی عادت اور آپ کے معمول اور آپ کی حیثیت کے خلاف دیا جاتا ہے۔ وہ بنتا ہے اصل سبب ترقی کا، کیا آپ اس کو پورا کرتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ پہلا عمل حیثیت کا، تمام ملائکہ نے عمل پورا کر دیا، آدم کو سجدہ کر دیا، ابلیس نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں فرشتوں کا، ایسے امتحان لیتے ہیں انبیاء کا، ایسے امتحان لیتے ہیں کہ اولاد ہونے کا جذبہ ہے، مگر یہ ہمارا امر ہے کہ آپ اس کو ذبح کیجیے، یہ ہمارا حکم ہے کہ آپ اس کو ذبح بھی کریں گے، ذبح کریں گے، حکم ہے۔ بچے کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مشورہ نہیں لیا اور ان کو اللہ کا حکم نہیں بتلا دیا صرف، بلکہ ایک لفظ میں ایک بچے کی بھی نیت درست کرائی، میں سمجھو مزہ کرا، اپنے معاملے میں آپ خود غور کیجیے، جو عمل کا مکلف ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملے میں خود غور کیجیے کہ آپ کا ذبح ہونا میرے عمل سے ہے یا آپ کا ذبح ہونا اللہ کے عمل سے ہے۔ منظور ماضا کرا اپنے معاملے میں، اپنے بارے میں خود غور کرو، اپنے بارے میں خود غور کرو۔ بچے نے کہا افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا افعل ما تشاء، جس طرح آپ چاہیں جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیجیے، تو یہ تو معلوم نہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس طرح چاہیں کر لیں۔ نہیں فرمایا افعل ما تؤمر، بچے نے یہ کہا باپ سے کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ میرا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، میں چاہتا ہوں
فرمایا فنظر ماذا ترى، تمہارا اپنا اس بارے میں تمہارا اپنا کیا خیال ہے، اس بارے میں تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، کیونکہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ہر امر کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے، نہ کہ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی شیخ، کسی مخلوق کے امر کی وجہ سے، اللہ کے امر کی وجہ سے۔ ما یفعل ما آپ کو جو حکم دے گا پورا کیجیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی آدمی کے اپنے جذبے کے خلاف، اپنے جذبے کے خلاف، جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے اور حکم اولاد کے ذبح کرنے کا ہے، تو کریں گے۔ اور حکم آیا جذبے کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی، حکم پر، یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف۔ کبھی حکم آتا ہے، کبھی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے معمول کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف۔ میں عرض کر چکا شروع میں کہ ایک عمل پر مداومت، یہ نہ اس میں استقامت کا امتحان ہے، نہ اطاعت کا امتحان۔ امتحان اس میں ہے کہ ہم حکم لائیں گے آپ کی معمول کے خلاف۔ چنانچہ نماز ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد 17 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ ہم حکم لائے کہ آپ لوگ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، پھیر لیجیے بیت المقدس سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی حکمت نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ سب کا اجتماعی رخ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات سب اپنے رخ میں اجتماعی رخ ہے یا انفرادی رخ ہے، ایک ایک فرد کو چھانٹنے کے لیے، ایک ایک فرد کو چھانٹنے کے لیے کون ہے ان کے اندر جن میں رسول کا پورا اتباع نہیں ہے۔ ہم نے صرف اس کو جانچنے کے لیے قبلے کو بدلایا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، صرف یہ جاننا چاہتے کہ کس کی رائے ہے دل میں، کون دل میں یہ رائے رکھتا ہے کہ قبلہ اول پر ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہ ٹھیک ہے باقی سب کام آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارا ادھر بھی پڑھ لیا کریں، ادھر بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قطعاً جو گنجائش نہیں ہے، اگر ایک چیز سے روک دیا گیا، چاہے آپ اس کے کتنے بھی عادی ہوں اور آپ اسے اپنا حق بھی سمجھتے ہوں، اس لیے کہ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، کفار بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، کفار بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، اور یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے۔ جب قبلہ تحویل ہوا تو دونوں کو اشکال تھا۔ یہود کو تو اشکال یہ تھا کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا، اور کفار کو یہ اشکال تھا کہ ہمارے بتوں پر آپ ایمان نہیں لاتے، ان کو نہیں مانتے، تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار۔ بعض کفار خوش بھی تھے کہ اب تو آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے ہیں، اب تک تو ہمارے قبلے کا رخ نہیں کرتے تھے، ہمارے قبلے کا رخ کرنے لگے، تو آگے کرنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے، اللہ نے اس آزمائش کے لیے اس معمول کے خلاف ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان میں حکم آیا، کہ آپ لوگ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی اطاعت سے تذلل کتنا پیدا ہوا اور اطاعت کا مادہ کتنا پیدا ہوا۔
نیاز کا بات ہے کہ جس لائن کا عمل چل رہا ہے اس لائن کا عمل کے حکم سے اطاعت کا امتحان نہیں، ہم معمول کے خلاف حکم لا کر دیکھیں گے، معمول کے خلاف حکم، اور چنانچہ حکم معمول کے خلاف آیا، حکم آیا معمول کے خلاف، کیا آپ لوگ پڑھ لیجیے بیت المقدس کی بیت اللہ کی طرف۔ تین قسم کے لوگ تھے، کفار، یہود اور منافقین۔ میں لکھا ہے کہ صفحاء اللہ نے کہہ کر ان تین قسم کے لوگوں کا تعارف کرا ہے۔ کفار نے تو یہ کہا کہ آپ نے ہمارے بیت اللہ، ہمارے گھر کی ہمارے قبلے کی طرف رخ کیوں کیا؟ یہود نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا؟ تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ تم ایک چیز پر باقی کیوں نہیں رہتے، کبھی کچھ بدلتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، معترض۔ ہاں، قرآن نے ان کو صفحاء کہا ہے کہ جب انہیں کوئی اگلا حکم دیا جائے گا تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں تو یہ کہیں گے کہ جب یوں کام ہو رہا تھا اور یہ عبادت ہو رہی تھی تو اس کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو بدلنے کی ضرورت کیا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے بدلا اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا تمہارا اجتماعی طور پر ایک رخ ہے یا نہیں ہے، اجتماعی طور پر ایک رخ ہے یا نہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حکم آیا معمول کے خلاف، حکم آیا معمول کے خلاف، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ فوراً پھر گئے، جب موقع سے بدل گئے، فوراً پھر گئے، صحابہ کرام فوراً پھر گئے، اور کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ کہیں حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف، کہیں حکم آئے گا اچھے جذبے کے خلاف، کیونکہ ہم تمہیں اطاعت میں جانچنے کے لیے تمہارے جذبے کے خلاف حکم ہے، اطاعت میں آزمانے کے لیے تمہارے جذبے کے خلاف حکم ہے۔ کہ شوق سے صحابہ کرام عمرے کے لیے گئے، آپ کو دکھلایا گیا خادم عمرہ اور آپ لے کر گئے صحابہ کو، لیکن حدیبیہ میں آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، عمرے سے آپ کو روک دیا گیا، سب میں جذبہ عمرہ کرنے کا، عمرے میں کہ آپ کو عمرے سے روک دیا گیا۔ صحابہ کرام میں جوش، ایک جذبہ، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک خیر کے کام کا آپ میں جذبہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے تو ہم آپ کو اچھے جذبے میں بھی آزمانا چاہتے ہیں، یہ جذبہ پورا کرتے ہیں یا ہمارے حکم پر جذبہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں کہ ہم تو عمرہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، کس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کا جو امر ہے ہم اس کو پورا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسا حکم لے آتے ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نبی کے اتباع میں ہے آیا ان میں وحدت کلمہ بھی ہے کہ نہیں، کہیں ان کا جذبہ، ان کا اپنا جذبہ ان کی وحدت کلمہ کو ختم تو نہیں کر رہا ہے، ان کا جذبہ وحدت کلمہ کو تو نہیں ختم کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آخر ہم کیوں عمرہ نہ کریں، کیا بات،
بیت اللہ ان کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے، ممکن عمر کا جس کے پاس بھی جاتے تھے حضرت عمر اپنی رائے لے کر وہ یہ جواب دیتا تھا کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، میں بہت اہم بات کر رہا آپ سے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ جس کے پاس بھی جاتے تھے وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مواقع سیرت میں جتنے بھی ہیں وہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماعیت اور اطاعت کو جانچنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے جذبے کو قربان کر کے اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت پر ہے اور کون اپنے جذبے کو پورا کر کے نافرمانی پر ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس جاتے ہیں وہی کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ جیسا کہیں گے ایسا کریں گے۔ روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمرہ کرنے کے جذبے اور رائے کو لے کر یہ رائے پیش کر کے اتنا ڈر گئے کہ جب معلوم ہوا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے تو عمر یہ سمجھ گئے تھے کہ جو آیتیں نازل ہو رہی ساری آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی۔ ایک آدمی ایک اچھے عمل کا جذبہ رکھنے میں بھی اگر نبی کے عمل کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے دور ہو گئے۔ صحابہ سے نعوذ باللہ اس بات سے اختلاف سے دور نہیں ہوئے، بلکہ جس بات سے اختلاف کر رہے ہیں اس اختلاف پر عذاب کے آنے کے ڈر سے کہ میری رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو رہی ہے، اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ میرے خلاف نازل ہو رہا ہے، اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گئے کہ جو عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے، جو عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سواری کو لے کر الگ ہو گئے، جو عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ ادھر آواز لگی عمر کا، عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ لو عمر اللہ تعالی کی طرف سے فتح کا وعدہ آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ جذبہ عمرے کا ہے لیکن حکم واپسی کا ہے، جذبہ عمرے کا ہے حکم واپسی کا ہے، اور بظاہر ساری رکاوٹ غیروں کی طرف سے ہے مگر اللہ کا حکم بھی یہی ہے، یہ ہے اگر یہ صرف غیروں کی طرف سے ہوتی رکاوٹ تو آسان بات نہیں، مقابلہ کرتے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اللہ کا حکم بھی یہ کام ہو سکے۔ مجھے عرض کرنا ہے، یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے اس امر کو پورا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا جذبہ کیا ہے بلکہ یہ دیکھا کہ حکم کیا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف اطاعت کرنا ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم رسول کا اتباع کرنے والوں کو اطاعت میں اس طرح آزمائیں گے، اس طرح آزمائیں گے، اس طرح آزمائیں گے کہ عقل حیران ہوگی کہ آخر یہ امر کیوں آیا۔ میں کہتا ہوں آپ سے اگر اوامر حالات کے اعتبار سے آئیں اور اوامر عقل کے اعتبار سے آئیں اور اوامر مسلمان کے اپنے جذبے ارادے کے اعتبار سے آئیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ خواہش کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ نہیں، یہ خواہش کا راستہ، قربانی کا راستہ نہیں۔ قربانی کا راستہ تو یہ ہے کہ ہمارا ہر حکم جو ہوگا وہ تمہارے جذبے تمہارے حالات کے خلاف ہوگا،
چنانچہ یہاں امتحان اس کا تھا کہ آپ کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے اور ہمارا حکم واپسی کا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اعمال کیے، صدقات کیے، اس پر کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں اپنی بات پر کیوں اڑا ہوں۔ یہ تو اس آدمی کا عمل ہے جس امت کا ملہم ہے، سنو تو صحیح، جس امت کا ملہم ہے اس سے ایک عمرہ کرنے کے جذبے میں صرف رائے کہ عمرہ کرنا چاہیے، ہمیں دبش والی کرنی چاہیے، اور یہ رائے نعوذ باللہ نبی کے حکم کے مقابلے میں نہیں تھی، یہ رائے کفار کے روکنے کے مقابلے میں تھی۔ یہ وہی بات ہے، جذمت کی رائے مشرکین کے روکنے کے مقابلے میں تھی، نعوذ باللہ آپ نبی عمر کی یہ رائے نبی کے امر کے مقابلے میں نہیں تھی۔ اس پر بھی عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، فرماتے تھے کہ میں نے ساری زندگی پر اعمال کیے، صدقات دیے کہ اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ کبھی حکم ایسا بھی آئے گا، کبھی حکم ایسا بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، کبھی حکم ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے اندر جذبہ ہوگا، آپ کے اندر جذبہ ہوگا ایک عمل خیر کے کرنے کا، اور ہم کہیں گے یہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ ایک چیز آدمی کرنے جا رہا ہوتا ہے اور جب بالکل اس کے کرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اچانک حکم آتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ میری بات کو غور کریں، خلفائے راشدین نے اپنی خلافت کے زمانوں میں مختلف امراء کو، گورنروں کو معزول کیا۔ یہ کہیں کہ یہ معزولی جو ہوتی تھی یہ دو کاموں کے لیے ہوتی تھی، ایک تو اطاعت میں آزمانے کے لیے اور ایک ترقی دینے کے لیے۔ میری بات سب کی توجہ ہے، معزولی زمانہ یہ کہتا ہے، حالات یہ کہتے ہیں، لوگوں کا مزاج یہ کہتا ہے کہ معزولی تنزلی ہے، اور اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معزولی تنزلی نہیں ہے، معزولی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معزولی میں کہتا ہوں معزولی ایک امتحان ہے، میری بات توجہ چاہیے، میں واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزولی ایک امتحان ہے، معزولی کیا ہے؟ ایک امتحان۔ ہم معزول کر کے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جنہیں معزول کیا گیا انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ خالد کو معزول کیا گیا، خالد کو انہوں نے جب خبر سنتے ہی کہا الحمدللہ۔ اس معزولی سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب میدان میں اتر کر محنت کا زیادہ موقع ملے گا، یہ نہیں کہ معزولی ہمیں گھر بٹھا دیں گی، کیونکہ عمارت کی وجہ سے انتظام میں اور لوگوں کے ضروریات میں اتنی مشغولی ہو جاتی تھی کہ جس سے عمومی محنت کا وقت نہیں ملتا، محنت کا وقت۔ اس معزولی پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اب میدان میں اتر کر کام کرنے کا زیادہ موقع ملا۔
سمجھتے تھے کہ جتنا نیچے اتر کر کام کریں گے اتنا کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا. اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اوپر جا کر کام کریں گے اتنا کام کا موقع زیادہ ملے گا. اب اور کیوں لوگ اسی طرف ہی کہتے ہیں. ہاں آزمائش ہوتی ہے کہ اگر ہم تمہیں معذور کرتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے. سنو غور سے بات. خالد کو معذور کیا اندر کی بات. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں سے کوئی بات مخفی رکھتے نہیں ہیں، کسی بھی طرح ذمہ داروں تک پہنچا دیتے. کسی بھی طرح ذمہ داروں تک. جب حضرت خالد کو معزول کیا گیا تو رات کو اندھیرے میں علقمہ ابن علاسہ کی ملاقات ہوئی رات کے اندھیرے میں حضرت عمر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لہجے میں شکل میں جسامت میں خالد کی طرح علقمہ نے ملاقات اور خالد کہہ کر بات سنی. یہ خالد جو عمر ہے نا، اس نے تجھے معزول کیا ہے، یہ محض اس کی تنگ نظری میں وقت بات کس سے ہو رہی ہے؟ عمر سے سننے کی بات. اس نے تجھے معزول کیا ہے یہ صرف اس کی تنگ نظری ہے اور یہ تنگ دلی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سنی اپنے خلاف اور یہ بھی کہا علقمہ نے کہ میرا تو ارادہ تھا، میں اور میرا بھتیجا حضرت کے پاس جانے والے تھے کسی ضرورت کے لیے، امیر سے کچھ ضرورت طلب کریں گے، لیکن جب وہ اتنا تنگ دل ہے کہ اس نے تمہیں معزول کر دیا تو اب میرا ارادہ نہیں ہے کہ عمر سے جا کر کوئی سوال کریں. اب میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ عمر سے کبھی کوئی سوال نہیں. جب اتنا تنگ نظر آدمی کہ تمہیں معزول کر دیا تو ہمارے کس کام آئیں گے وہ. عمر رضی اللہ ساری بات سن کر کہنے لگے ایسے یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا امیر تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تمہارا حق نہ دے تو یہ تو بتاؤ کہ تمہارا تک ارادہ کیا ہے. یہ عمر نے خالد بن کر علقمہ سے علقمہ نے کہا دیکھ خالد بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے امیر کی بات ماننی ہے، چاہے یہ ہمیں ہمارا حق دے یا نہ. ہمیں تو چاہے ہمارا حق دے. مجھے یہ بات مانی گزر گئی رات کی اپنے گھر سے لے گئے. صبح کو عمر کی مجلس میں دونوں سامنے بیٹھے ہوئے. عمر نے پوچھا کہ علقمہ رات تمہاری خالد سے کیا باتیں ہوئی؟ رات تمہاری رات خالد سے کیا باتیں ہوئی ہیں بتاؤ. خالد نے کہا نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں سے. عمر نے کہا اچھا جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے قسم کھا لیا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو ان سے کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی. حضرت علقمہ خالد نے کہا خالد جھوٹ بھی بول رہے قسم نہیں کھا رہے. علقمہ خالد سے کہہ رہے خالد کم سے کم قسم تو نہ کھاؤ، تو جھوٹ تو بول رہے ہیں قسم تو نہ کھاؤ. میں دیکھ مثال دے تم دونوں سچ بول رہے، تم دونوں سچ بول رہے. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ جو بات علقمہ نے کہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں بات ماننی ہے، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے
کہ ایک آدمی اپنے دل میں یہ جذبہ رکھے کہ ہمیں بات ماننی ہے، یہ مجھے ساری دنیا کے حاصل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ تمہیں عرض کر یہ باتیں جاننی چاہیے کہ معذولی وہ ترقی کا سبب ہے، تنزلی کا نہیں، ترقی کا۔ اور معذولی ایک امتحان ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان بیماری سے معذول ہم کرتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ان کو معذول کر دیا جائے تو ان کے کام میں کمی آتی ہے یا کام میں زیادتی ہوتی ہے؟ یہ بالکل میں کہتا ہوں یہ بالکل کانٹے کی چیز، یہ بالکل کانٹے کی چیز، جو آدمی معذولی سے ترقی کرے گا یا معذولی سے محدودی ہے، بات بہت وجود ہے۔ آپ دیکھیں بہت مثالیں ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں اس کی۔ کہ اگر ہم معذول کر دیں تو تم معذولی کے بعد کیا کرتے ہو؟ ایک صحابی تھے خالد بن سعید، انہوں نے 1 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت سے اتفاق نہ، 1 سال تک ان کی عمارت سے 1 سال کے بعد جب آئے مدینہ منورہ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے خالد ایسا کرو کہ جس کام میں تمام لوگ شامل ہو گئے تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ خالد بن سعید نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جب بیعت ہو گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جماعت کا امیر بنا، احترام کیا، احترام کیا ان کی جماعت کا۔ اور وہاں جماعت طریقہ یہ تھا کسی کو امیر بنایا جاتا تھا کسی جماعت کا یا کسی دیش کا یا کسی علاقے کا، تو اس کے گھر پر جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا جس سے سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہ امیر دیش۔ ابوبکر نے جھنڈا تیار کیا اور کہا کہ آدمی جاؤ جھنڈا لے جا کر گاڑ دو خالد کے مقام، خالد بن سعید کے مقام میں جھنڈا گاڑ دیا گیا، سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر کی طرح ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو دیش کا امیر بنا دیا جنہوں نے 1 سال تک آپ کی عمارت سے اتفاق نہیں سننے کی نکالنے کی آپ ان کا امیر کیوں بنایا؟ کیا عمر اب تو میں طے کر چکا ہوں، سب کو خبر ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہو گیا، اب اس کی عمارت ہٹانا، اس کو عمارت سے ہٹانا یہ اس کی مناسب بات نہیں ہے۔ وہ خوبی کیا محسوس کرے گا، لوگ کے نظر میں اچھا نہیں ہوگا۔ اب تمہیں کر چکا، تمہیں فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، آپ ان سے جھنڈا واپس لیجئے، آپ نے جھنڈا واپس لیجئے، ان سے عمارت واپس لی۔ آپ نے کیوں بنایا؟ جنہوں نے آپ سے 1 سال تک اتفاق نہیں کیا، آپ نے امیر کیوں بنایا؟ عمر کا پہلو احتیاط کرنا بہت اہم بات ہے، عمر کا پہلو احتیاط کرنا، ابوبکر صدیق کا پہلو وہ دلجوئی کرنا۔ عمر کا پہلو احتیاط کرنا، کہ آپ کام ان کو دیجئے جن پر آپ کو اعتماد ہے، سیدھی بات۔
سال تک مدینے نہیں آئے اور 1 سال تک انہوں نے مرکزی مقام پر اپنے آپ کو کتاب کے ساتھ نہیں رکھا، آپ نے ہمیں کیوں بنایا؟ کہا کہ عمر اب تمہیں کر نہیں جی، میں تو جو کہہ رہا ہوں آپ یہ کر میری درخواست. عمر کے اصرار پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، اگر تمہارا کہنا یہی ہے تو میں کرتا ہوں. ایک آدمی کو کہا جاؤ، جا کر کہو خالد بن سعید سے کہ تمہاری عمارت ختم کر دی گئی ہے اور تمہیں جیش کی عمارت سے معزول کر دیا گیا ہے، ابو بکر صدیق کا حکم ہے، میں ان کے حکم سے بھیجا گیا ہوں اور جا کر ان کو بتلا کر جھنڈا اکھاڑ کر واپس لے آؤ. جو وہاں آدھی پہنچا اور جا کے جھنڈا اکھاڑنے لگا اور جا کر کہہ دیا کہ انہوں نے بھیجا ہے اور یہ بتایا. خالد بن سعید نے کہا کہ ہمیں عمارت کے ملنے کی کوئی خوشی نہیں تھی اور اس کے چھیننے کا کوئی غم نہیں ہے، ہمیں تو کام کرنا ہے. جب آئے گا جھنڈا ہمیں تو خوشی نہیں ہوئی، اور جب یہاں سے اکھاڑ کے لے جایا جا رہا ہے جھنڈا تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ مخلص وہ ہوتا ہے نہ تو ملامت سے ملول ہوتا ہے اور نہ تعریف سے کبھی خوش ہوتا ہے. یہ مخلص کی علامت ہے. ملامت سے تو اسے خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ذلت ہوگی، لوگ کہیں گے بھائی کیا بات ہو گئی، بھائی کیا بات ہو گئی، بھائی کیا بات ہو گئی. میں جو واقعات درج کر رہا ہوں ان کی سخت ضرورت ہے، ان کی سخت ضرورت. اور ہم کسی بھی چھوٹے بڑے کام کے کرنے کے بعد اس کا استحقاق پیدا ہو جانا یہ آدمی کو سخت اطلاع میں ڈال دیتا، یہ بدل جانا یہ تو یہ ہمارا استحقاق نہیں دیتا. شروع سے میرے دوستوں عزیزوں اس طرح عمل آتا ہے. تو عجیب مثال دے کے بڑھتا مثال دے. بعض مرتبہ لوگ سختی کو اور پابندیوں کو اپنی تنزلی کا سبب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ سختی اور پابندی یہ ترقی کا سبب ہے. یہ ترقی کا میں مدرسہ کا بیان کر تھوڑا عرض کروں. مثال دے کر سمجھانے لگے مجمع کو، پرانوں کا مجمع تھا. کہنے لگے تم دیکھتے نہیں ہو یہ بچے پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں. جب یہ پتنگ کچھ اڑ جاتی ہے اور فضا میں چلی جاتی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پتنگ اڑنے سے پہلے 10 بار گرتی ہے. اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے. بڑی مشکل سے بچہ اس کو کسی طرح ہوا کے فضا کے حوالے کرتا ہے. اور بہت سی مثالیں سب ہونے کی جتنے آسمان پہ اڑتے ہیں نا کام کرنے والے، ان کا ابتدائی زمانہ دیکھو. جتنے تاجر عالم سے تجارت کر رہے ہیں ان کا ابتدائی زمانہ دیکھو، ٹھیلے لے کر پھرتے ہیں. سمجھے سنایا کرتے کہ ہر کام کرنے والے کو اپنا ماضی ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں ہیں. اور اگر سامنے نہیں رکھو گے تو یوں خیال کرو گے کہ ہم جہاں ہیں یہی ہیں ہمیشہ سے، حالانکہ یہاں آپ ہمیشہ سے نہیں. ہر ایک اپنے ابتدائی طور پر نگاہ رکھے. اس سے 2 باتیں پیدا ہوئی. ایک تو ندامت باقی رہتی ہے.
کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، کس قابل نہیں ہیں، اللہ نے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے استحقاق پیدا نہیں ہوگا، ہمیں تو ہم کس قابل تھے، ہم کس قابل تو میں نے عرض کیا کہ پتنگ گرتی ہے اٹھتی ہے، گرتی ہے اٹھتی ہے، یہاں تک فضا پہنچ جاتی ہے تو پتنگ یہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر تو بہت اڑنے کی صلاحیت ہے، مگر یہ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہمیں چھوڑتا نہیں، بہت صلاحیت ہے، ہمارا بھی ذمہ دار ہمیں سمجھ نہیں سکتا، شکایت ہے ہمارے اندر تو بہت صلاحیت ہے، صلاحیت ہے، شروع میں گر کیوں رہے تھے، اب وہ تقاضا اس طرح یہ کیا کہنا پابند کر رکھا ہے، یہ دوڑ چھوڑے ہم کو بہت ہونے والے تو فرمانے لگے حضرت بیان میں کہ یہ پتنگ کی ڈور کو کھینچتا ہے، جس سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نیچے اتارنا چاہ رہا ہے، حالانکہ یہ کھینچنا تو پتنگ کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی پتنگ کے بیان میں ڈور کھینچنا تو وہ تو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، میں تو یہ بیان پڑھ کے حیران ہوتا ہے، میں نے کہا وہ کھینچتا ہے پوری قوت سے ڈور کو کے لیے آنے کے لیے، جب اٹھنے لگتی ہے پھر ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ گرنے لگتی ہے پھر کھینچتا ہے، کہ جہاں تمہیں ذوق آئے گا وہاں پابندی لگے گی اور تم یہ سمجھو گے کہ یہ ہمیں نیچے اتارنا چاہتا ہے۔ اگلی بات ہے کہ جب تم ترقی پر چلے جاؤ اور تم فضا میں کام کرنے لگو تو یکسوئی کے ساتھ کام کرنا، کسی سے مقابلہ مت کرنا، کسی سے مقابلہ مت کرنا، مطلب کہ جب تک یہ اپنا فضا میں اڑتی رہتی ہے ترقی کرتی رہتی ہے اور جب اس کے کسی سے مقابلہ ہو جاتا ہے، کسی سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں جی ہاں، جب پیچ لڑائے جاتے ہیں نا تو وہ ڈور کٹ جاتی ہے، اچھا ڈور کٹ جاتی ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک ٹانگ پھنسی ہوئی تھی نکل گئے ہیں، کام کا موقع ملے گا، بہت اہم بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ڈور کٹی ہے اب ہم زیادہ اڑیں گے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس ڈور کے کٹنے کے بعد تھوڑی دیر یہ فضا میں رہیں گے، تھوڑی دیر یہ نہیں کہ یہ فضا میں پہنچ گئے تو واپس، ڈور کٹنے کے بعد آپ جانتے ہیں سب کہ پھر پتنگ فضا میں تھوڑی دیر اس کے بعد پھر یہ نیچے کی آتی ہے، نیچے آتی ہے یہاں تک کہ پھر یہ تاروں جو ہے کھمبے کے تاروں میں یا گندے نالوں میں یا بچوں کے ہاتھوں میں آ کر ویٹ کرتا ہے۔ یہ پورا بیان حضرت کا میں آپ سے نکل ابھی سمجھتا ہے کہ یہ حالانکہ یہ ترقی کے اسباب، ترقی کے اسباب اس لیے کہ ساری خیریں ناگواریوں میں یہاں پہ فرماتے ہیں باقی ہم سے بھی کام کی بات فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ناگواریاں اور جو تکالیف تمہیں اجتماعیت میں اشتراک میں نظر آ رہی ہے، فرماتے تھے کہ جو ناگواریاں اور جو تکالیف تمہیں اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں وہ ان تمام خیروں سے بہتر ہیں
جو خیر تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہے، کہ وہ تمام ناگواریاں اور تکالیف جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اجتماعیت، یہ بہت بہتر ہے تکالیف، اور یہ بہت بہتر ناگواریاں ان تمام خیروں سے جو خیریں تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہیں۔ جو خیر تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہے ان سے کہیں زیادہ بہتر وہ ناگواریاں ہیں جو تمہیں اجتماعیت میں پیش آ رہی ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے بھی حکم آتا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نبی کی اطاعت کرنے والوں کو یوں آزماتا ہے کہ اچانک حکم دیا، صحابہ کرام سفر میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ خیال ہی آیا کہ سواری ذبح کر کے گوشت پکایا جائے، اس لیے کہ پیدل چلنا تو آسان ہے، بھوکا رہنا مشکل، پیدل چلنا تو بھوکا رہنا مشکل، تو چنانچہ سواریوں کے لیے گدھے ہوا کرتے تھے، اور گدھے اس وقت تک حلال تھے، گدھے حلال تھے کپڑے کی طرح، بکرے کی طرح۔ گوشت ذبح کیا، گوشت تیار کیا، صحابہ کرام جب کھانا بالکل تیار ہونے کو ہوا اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت گلنے کو ہے، ہانڈیاں چولہا پر تیار ہیں، یہ کھانے کے لیے تیار تھے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گوشت تیار ہو رہا ہے، اچانک حکم آیا کہ ہم نے ابھی ابھی گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کوئی ہے کہنے والا کہ بھائی مدینے پہنچ جاتے ہیں، سفر پورا ہو جاتا، یا اس کا متبادل پہلے مل جاتا، پہلے اللہ اس کو متبادل دے پھر اس کو حرام کرے۔ اگر یہ سارا انتظام ہو جائے پھر تمہاری اطاعت کا کمال کیا؟ اطاعت کا کمال کیا؟ اگر ہم تمہیں گدھے کے گوشت کا متبادل دے دیں پھر اس کو حرام کر دیں تو تمہاری اطاعت کا کمال کیا؟ چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا، جاؤ اعلان کر دو صحابہ کہ ابھی سے اسی وقت گدھے کا گوشت حرام کر دیا، لہذا حکم دیا کھانا پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ برتنوں کو توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس کا مسالہ بھی چاٹنے کا خیال نہ آئے، برتن توڑ۔ صحابہ نے کہا اگر حکم آپ کا برتن توڑنے کا ہے ہم بالکل تیار ہیں توڑنے کے لیے، لیکن اتنا فرما دیجیے اگر ہم رگڑ کر اچھی طرح برتنوں کو صاف کر دیں تو چلو ایسا کر لیں، برتن نہ توڑ، ورنہ حکم ہی دے دے کہ برتن نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو حکم آئے گا وہ کبھی حالات کی بھی خلاف ہے، جذبے کی بھی خلاف ہے۔ چنانچہ ایک شریعت میں شکار کی شکل ہے کلب معلم، کیا ہوتا ہے؟ کلب معلم، سدھائے ہوئے کتے شکاری، ان کے شکار کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کتا اس میں سے خود نہ کھائے لا کر مالک کے حوالے کر، یہ شرط بھی آسان ہے۔ تیسری شرط بڑی مشکل ہے کہ جب یہ کتا دوڑ رہا ہو شکار کی طرف اور قریب ہو کہ شاید شکار پر حملہ کر دیں، لیکن مالک اس کو آواز دے کر روک دے تو یہ مالک کی آواز پر رک جائے، شکار کو چھوڑ دے، اس
پر حملہ نہ کرے، اتنا مالک کی اطاعت کرنے والا ہو، تب تو اس کا شکار حلال ہے۔ اور اگر یہ مالک کی آواز پر رکتا نہیں ہے اور کام کر جاتا ہے اپنا، تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ آپ ذرا حیوانات کی سب سے رذیل مخلوق اگر اس میں بھی اطاعت نہیں ہے تو اس کا شکار قابل قبول نہیں ہے۔ جب اشرف مخلوقات انسان اگر اس میں اطاعت نہیں ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ غور کرو، ہم سوچتے ہیں اس طرح اس سے چاہو کر لو، اس طرح چاہو اور سمجھ دیں۔ فرما دیتے ہیں قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ غیبی مددوں کا مشاہدہ اللہ ان کو کرائیں گے جو ظاہر کے خلاف حکم برا کریں، ظاہر کے خلاف اللہ ان کو غیبی مددوں کا مشاہدہ ان کو کرائیں گے۔ بہت سے مواقع ایسا کے ساتھ ہی اس میں اپنی عقل کو شامل کر کے کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ مواقع دیکھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مواقع اللہ تعالیٰ مہیا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ تمہاری اطاعت کا امتحان لینا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مواقع، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت میں آزمانے کے لیے ایسا نہیں کرتے کہ آدمی نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے، شراب پینا چاہے اس کا ہاتھی نہ اٹھے، اس کا منہ نہ کھلے، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ غلط کاموں کے کرنے میں رکاوٹ کا پیدا ہونا اطاعت کا امتحان نہیں ہے، غلط کام کے کرنے میں سہولتوں کا ملنا یہ اطاعت کا امتحان ہے۔ میری بات سب کی توجہ دے، کسی غلط کام میں کرنے میں سہولت کا مہیا ہو، جس کام سے اللہ روکتے ہیں اس کام کی سہولتیں دیتے ہیں، جس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آپ میری بات پر غور کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جس کام سے روکتے ہیں اس میں سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان مع العسر یسرا کا مطلب یہ ہے، ان مع العسر یسرا کا مطلب یہ ہے کہ ہم عسر لائیں گے عوامل کے ساتھ، عسر لائیں گے عوامل کے ساتھ۔ اگر آپ اس دشواری سے گزر جائیں تو پھر آپ سے یسر کا وعدہ ہے۔ جو عسر سے نہیں گزرے گا، جو سختی سے نہیں گزرے گا، اس سے آسانی کا کوئی وعدہ ہی نہیں۔ عسر کے بغیر یسر کا وعدہ نہیں۔ میں ایک بات عرض کی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کام سے روکیں گے اس کے کرنے کی سہولت ہے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ اصحاب السبت کو ہفتے کے دن شکار سے روکتے ہیں، اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ ہم سے تمہیں اطاعت میں آزمانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کی تہ میں اتر جائیں اور یہ شکار ہفتے کے دن شکار نہ کرے تو کوئی کمال نہیں ہے، اور شکار ہی نہیں ہے تو شکار نہ کرنا کیا کمال ہے؟ سنو دوسری، جب شکار ہی نہیں ہے تو شکار نہ کرنا یہ کمال اطاعت نہیں ہے کہ آج شکار نہیں کریں گے کیونکہ منع کر دیا نہیں۔ کمال یہ حدیث روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کو شکار سے روک کر ہفتے کے دن ساری سمندر کی مچھلیوں کو پانی کی سطح پر ایسا جمع کر دیا کرتے تھے کہ پانی نظر نہیں آتا تھا۔ پانی نیچے مچھلیاں کہ ایسا پورا سمندر دریا مچھلیوں کا ہر جگہ کا مچھلیوں سے کہ پانی نظر نہیں آتا، پانی نیچے مچھلیاں دیکھنے جاتے۔
کہ اگر ہم آج ہفتے کے دن تمہیں شکار کی یہ سہولت دے دیں تو تم اس سہولت کی وجہ سے حکم پورا کرتے ہو تو میں نے اس کی مثال نہیں اس کام سے روکیں گے اس میں اور اس میں موقع دکھلائیں گے یہ موقع اچھا ہے انہوں نے اللہ کے امر کے ساتھ حیلہ کیا اللہ کے امر کے ساتھ حیلہ کرنا کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سب سے جلدی عذاب کے آنے کا سبب سب سے سخت عذاب اور جلدی عذاب جو آتا ہے تو اللہ کے عوامل کے ساتھ حیلہ کرنے سے اللہ نے معاف کرنا ہے حیلہ خبریں کسے کہتے ہیں حیلہ کہتے ہیں بائی پاس آج بھی جاننا چاہے حیلہ کیا ہے تو وہ حیلہ بائی پاس کہ بھائی ادھر جانے میں تو بڑی دشواری ہوگی بائی پاس نہیں ہم جا رہے تھے سفر میں کسی نے بتایا جی تو جام لگا ہوا ہے ہم آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شاید گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائیں گے انتظار میں لہٰذا یہاں سے بائی پاس ہے یہ راست ہوئی ہے تو راستے میں انتظار کر لیں کہا جی نہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کب راستہ کھلے گا کب جب اسرار سب کا ہوا وہاں سے انہوں نے پیچھے کر کے ایک گاؤں میں گاڑی گھسائی گاؤں چلتے رہے 2 گھنٹے کے بعد جب آئے تو کہاں ملے کہتے تھے جہاں سے چلے تھے وہی دیر ساتھ ہوا ایسے سارے کو جا رہے 2 گھنٹے سبل کا اتباع کریں جو سبل کا اتباع کرتے ہیں نا وہ اس طرح اپنے راستے پر جاتے میں سمجھتا ہوں یہ حیل ہے یہ سبل ہی حیل ہیں جی ہاں انہوں نے حیلہ کیا کہ اگر ہفتے کے شکار سے روکتے ہیں تو کیا بات ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دریا کے کنارے حوض بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیتے ہیں جو ہفتے کے دن مچھلی اوپر آئیں گے گڑھے میں گر جائیں گی اتوار کو نکال لیں گے میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اچھے دیندار لوگ وہ اپنے علم کو حیلے میں استعمال کرتے ہیں اپنے علم کو حیلے میں اور سب سے زیادہ گھٹیا دین ہوتا ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ حیلہ کرتا ہے حیلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے امر کو اس طرح پورا کرنا دشوار ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو کہ کوئی دوسرا راستہ نکالو آپ جانتے ہیں آپ کے یہاں سڑک بن رہی ہوتی ہے جا کے دیکھو عرب ملکوں میں کہیں سڑک بن رہی ہوگی ٹوٹ رہی ہوگی وہاں کا متبادل راستہ دیں گے نا اس میں لکھ دیتے ہیں تحویلہ تحویل تو یہ راستہ بن ہے ابھی تو حیلہ کہتے ہیں اللہ نے جس امر کو جس طرح پورا کرنے کا حکم دیا ہے تم اس کو بدل کر نیا راستہ نکالو اپنی سہولت کا اس پر میں نے بات اچھی مواقع ملتے ہیں ساتھیوں کا مواقع اتنے موقع فرماتے تھے جو اپنے مواقع کو گنوا دیں گے حکم پر اور پرواہ نہیں کریں گے کسی موقع اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی منظر کا مشاہدہ کرتا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میدان کا حال معلوم کر کے تو نیا کام بتاؤ تو نیا کام صرف میدان دیکھا گئے وہاں دیکھا کہ رات کا وقت تھا ساری فوج لشکر مشرکین کا اور سپہ سالار ابو سفیان سپہ سالار موقع بہت اچھا ہے یہ قریب ہو گئے وہ آگ پہ
ताप रहा था, ये अंधेरे में थे, उसने इनको देखा नहीं, इन्होंने उसको छिड़ा दिया। ख्याल आया कि इससे अच्छा मौका क्या होगा, इससे अच्छा मौका क्या होगा, इसे यहाँ निमटा दिया जाए। फरमाते हैं तीर निकाला और निशाना बनाया, मगर ख्याल ही आया दिल में कि मुझसे कहा गया था कोई नया काम मत करना, मंजर देता है। इनकी हिदायत की वजह से इन्होंने अबू सुफियान को पकड़ लिया, वरना मौका ऐसा अच्छा था, इसे निमटा देते तो सारी फौज के पांव उखड़ जाते। लेकिन कि मुझे ये करने के लिए कहीं नहीं है, मुझे करने के लिए कहीं नहीं है, क्योंकि मिजाज ये बनाया था कि हम जो कहें वो कर लो, अगर तुम्हें कोई मौका नजर आए कहीं, तो वाकई अर्ज करता हूँ कि जो हिदायत पर अमल करके मौके को छोड़ देते हैं, उनको अल्लाह ताला बड़ी बड़ी खैरों से नवाजते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ छोड़कर आ गए सुफियान को, मुझसे नहीं कहा गया तो खबर करनी। 20 फरिश्ते मिले रास्ते में, घोड़ों पर सवार, मुलाकात हुई फरिश्ते, सारे फरिश्ते आगे बांधे हुए थे और फरिश्ते घोड़ों पर सवार थे, उनसे रास्ते मुलाकात। सलाम कह देना हमारा अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कह देना कि अल्लाह की मदद आ गई। हिदायत पर अमल किया तो इधर तो गैरी मददों का मुशाहिदा किया, और इधर हिदायत पर अमल किया तो अबू सुफियान की हिदायत का जरिया बना, और कदर कर देते हो जानना मुझे मौका कितना अच्छा था। मौके नहीं देखने, हिदायत देखनी, मौके नहीं देखने, हिदायत देखनी, हिदायत का नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को भेजा मक्का में, ये गए, तो मक्के वालों ने माशाल्लाह उनकी रिश्तेदारियां भी थी, तारुफ भी था, उन्होंने कहा आओ उस्मान तवाफ कर, क्या कि जी में तवाफ नहीं, तवाफ नहीं, तवाफ नहीं मिले, मैं तवाफ के लिए नहीं मिले, तवाफ कर लो आए हुए हो, ये तवाफ ही नहीं, हमें जिस काम के लिए भेजा वो काम करके वापस। उधर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बैत फरमाया, जब बैत फरमाया अपने सहाबा को, तो आपने अपना ही हाथ अपने हाथ पर रखा, ये मेरा हाथ है, उस्मान का हाथ। इस बैत के मगर उस्मान शरीक नहीं, अपना हाथ अपने हाथ पर रखा, हज़रत उस्मान को गायबाना बैत किया। साहबा ने कहा हनियन लगा या उस्मान, उस्मान बड़ी मुबारकबाद तुम्हारे लिए, तुम वहां तवाफ कर रहे, यहाँ बैत हो रहे। अब है कि नहीं, उस्मान तवाफ नहीं करे, उस्मान तवाफ नहीं करे, हमने उनके इस काम के लिए भेजा है, वो वही काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उस्मान का वहां तवाफ न करना, यहाँ आपके हाथ पर गायबाना बैत होना है। हिदायत पर अमल करेगा उसको बड़ी खैरें मिलेगी। आप नुमाया का उस्मान तवाफ नहीं करेंगे, तो मैं साथी में बढ़ गए तो आप करने नहीं, अकेला आया हूँ, जिस काम भी लाया हूँ काम करवा, मैंने बात इसलिए आ गई, ये सारा मदार ही वाकई था, सारा मदार इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, इस काम का कमाल इत्तिबाए सुन्नत में है। सच्ची कहता हूँ कि सारी विलायतों का निचोड़, सारी खिलाफतों का खुलासा, सारे तसव्वुफ की हकीकत वो महज इत्तिबाए सुन्नत, महज जिंदगी के दो ही रास्ते, इत्तिबाए खुदा, इत्तिबाए हवा, इसलिए अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं।
اتباع ہدا تو اتباع سنت کو کہتے ہیں، اور اتباع ہوا کسی بھی عمل کو خلاف سنت پورا کر لینا، یہ اتباع ہوا ہے۔ میں صاف ظاہر کرتا ہوں کہ اسلام کا وقار، اسلام کا معیار، اسلام کی بنیاد جائز ناجائز پر نہیں ہے، جائز ناجائز پر نہیں۔ یہ تو بہت کیا کہتا ہوں، بہت ادنا سطح ہے۔ کسی کام کو جائز سمجھ کر کر لینا، ناجائز سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ تو دین کے عزم حلال کا سبب ہے۔ دین کے یہ دین کے عزم حلال کا سبب ہے۔ دین کی ترقی، دین کا کمال وہ اتباع سنت میں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا خلاف سنت۔ اگر خلاف سنت ہے، میری بات یاد رکھنا، اگر خلاف سنت ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو عادات ہیں، ایک تو عادات انسانی ضروریات ہیں، دوسرے دعوت تعلیم اور عبادات ہیں۔ میری بات توجہ سے، دعوت تعلیم اور دعوت تعلیم اور عبادات، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے عادات اور ضروریات ہیں انسان۔ یہ کہیں کہ مضرت کے خوف سے، مضرت کے خوف سے، نقصانی جانی نقصان کے اندیشے سے سنت عادات کو چھوڑا جا سکتا ہے، سنت عادات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس چھوڑنے میں بھی اگر دل میں غم ہے پھر تو آپ خلاف سنت عمل کی ظلمت سے بچیں۔ میری بات سب کی توجہ ہے۔ اور اگر دل میں غم نہیں ہے تو پھر سنت عادات میں بھی رواجی طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے رواجی چیزوں کی ظلمتوں سے بچ نہیں سکتا۔ میری بات سب کی توجہ ہے، میری بات کو دوبارہ دوہراؤں۔ دو چیزیں ہیں انسان کے ساتھ، ایک اس کی عادات اور ضروریات ہیں، اور دوسرے کے ساتھ دعوت تعلیم اور عبادات۔ دعوت تعلیم عبادات میں تو رواج کی اور خلاف سنت طریقوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر دعوت تعلیم اور عبادت میں رواج داخل ہوا تو یہ تو نبی کی بعثت کے مقصد کو ہی بدل دے گا۔ میری بات توجہ چاہیے، نبی کی بعثت کے مقصد کو بدل دے گا۔ نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے دعوت اور تعلیم، خاص طور پر دو بنیادی چیزیں اجتماعی ہیں، عبادات انفرادی چیزیں۔ نبی کی عبادات انفرادی چیزیں، نبی کی دو چیزیں اجتماعی ہیں، دعوت اور تعلیم۔ اگر یہ دو چیزیں سنت سے ہٹ گئی، اگر یہ سنت سے ہٹ گئی اور رواج پر آ گئی تو نبی کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ سب یاد رکھیں، یہ قاعدہ سب یاد رکھیں کہ کسی بھی حکم سے جو چیز مطلوب ہے صرف وہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بھی مطلوب ہے۔ یہ پورا کرنے کا میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ یہ تو ایک عنوان ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ بدن ڈھانکنا فرض ہے، میں کہتا ہوں کہ بدن ڈھانکنا سنت کے مطابق فرض ہے۔
اگر آپ بدن کو سنت کے مطابق نہیں ڈھانکتے ہیں تو سنت کا ڈھانکنا، بدن کا ڈھانکنا تو ہر مذہب میں، اس سے مذہب اسلام کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی دین آنا چاہیے، اصل تو دین مقصود ہے، کسی بھی طرح ہو۔ مجھے اس بات سے چڑ ہے، جس کو آپ ڈنکے سے اصول سمجھتے ہیں نا، مجھے اس بات سے نفرت ہے، مجھے اس بات سے نفرت ہے، جس کو آپ سہولت کہہ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ آپ کہتے ہیں اصل تو دین ہے، دین آنا چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں تو علم ہے نا، علم حاصل ہونا چاہیے، کسی بھی طرح بالکل۔ جس طرح عبادت کے لیے طریقہ مخصوص اور متعین ہے، اس طرح دعوت اور تعلیم کے لیے بھی طریقہ مخصوص اور متعین ہے۔ آپ اس میں رواج کو داخل نہیں کر سکتے، اپنے رواج کو داخل نہیں کر سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں دانت صاف ہونا مقصود ہے، آپ کہتے ہیں دانت صاف ہونا مقصود ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیے، اگر آپ برش سے دانت صاف کر لیں تو آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے؟ آپ کے دانت صاف ہونا مقصود ہے، آپ برش استعمال کریں، آپ کے دانت صاف کرنا مقصود ہے، اس طرح جائے کرو۔ آپ مجھے بتائیے، جو آدمی برش سے دانت صاف کر رہا ہے، دانت تو صاف ہو جائیں گے، لیکن مسواک کے جو 70 فائدے کوئی حاصل ہوگا؟ یہ کہنا چاہیے۔ یہاں لوگ عقلیں آ کر خفت ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین مقصود ہے، کسی بھی طرح۔ میں کہتا ہوں دین مقصود ہے، اس دین تک وصول کا طریقہ بھی مقصود ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر کہیں رواج کو ذرہ برابر دخل ہے تو وہ صرف عادات میں ہے، وہ بھی اگر مضرت کا اندیشہ ہو، اگر مضرت کے اندیشے سے تو صرف استعمال کی اجازت ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مضرت کے اندیشے سے صرف استعمال کی اجازت ہے۔ اگر اس کے استعمال میں آپ خوش ہیں پھر تو آپ یہود و نصارہ کے طریقوں سے خوش ہیں، اور اگر اس کے استعمال سے آپ رنجیدہ ہیں تو پھر آپ روایتی چیزوں کے استعمال کی ظلمت سے، جو خلاف سنت ہیں، ان سے آپ، ان کی ضرورت سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ رنجیدہ ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ سردی کی مضرت سے بچ کر، یا گرمی کی مضرت سے بچ کر، یا لمبے سفر کی مضرت اور نقصان سے بچ کر اگر آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، لیکن آپ گدھے کی سواری کو گاڑی کے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے تھے کہ جس چیز کے تم عادی ہو جاؤ اور اس کے مقابلے کی سنت سے چھوٹ جائے، اس کے مقابلے کی سنت چھوٹ جائے تو فرماتے ہیں کہ تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے، تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک دانہ جو شکر کا کھا لیا آپ نے تو ہماری آپ ہلاک ہو جائے گی۔ ذرا آپ جانتے ہیں کہ شوگر کا مریض شکر نہیں کھاتا، لیکن جو چیز بغیر شکر کے کھا رہا ہے اس نے ہر لقمے پر شکر کو یاد کیا۔ اور مجھے بتائیے کہ شوگر کا مریض ایک ہی چیز کھا کر خوش ہوتے ہیں؟ ہر لقمے پر۔ اور میں کہتا ہوں کہ شوگر کے مریض کو جس طرح شکر کی ہوتی ہے اتنے شاید دوسرے کو نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا حال یہ ہے، عادات اور ضروریات میں خلاف سنت کسی عمل کے کرنے پر آپ کسی مضرت کی وجہ سے مجبور ہو کر سنت کو چھوڑ رہے ہیں،
اور اس میں آپ غمگین ہیں، تب تو آپ رواج کی ظلمت سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سیدھی سیدھی بات کہ رواج کے اندر رواجی ظلم کی ظلمتیں ہیں، اور سنتوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست نور ہے۔ سنتوں میں آپ کا براہ راست سنتوں میں آپ کا براہ راست نور ہے، اور رواجی طریقوں میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی ظلمتیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سنت کا اتباع، سنت کا اتباع، ان چیزوں میں تو گنجائش ہی نہیں رواج کے داخل کرنے کی، دعوت، تعلیم اور ان تین چیزوں میں رواج کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ اگر ان چیزوں میں رواج داخل ہوگا تو یہ تین شعبے جو اسلام کی بنیاد ہیں، اس پر سارے اسلام کا مدار، سارے اسلام کا مدار ہی ان تین پر، دعوت، تعلیم۔ اگر اس میں رواج داخل ہو گئے تو پھر نبی کا طریقہ تعلیم، آپ کا طریقہ دعوت اور آپ کا طریقہ عبادت سب بدل جائے سب۔ اس لیے میں کہ ہمیں سنت پر آنا ہے، اور جیسا مانتے تھے میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت، کام کا مقصد احیاء سنت، کام کا مقصد احیاء سنت۔ لیکن رواج اور حالات آدمی کو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہاں یہ زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ، اس لیے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ اور اپنے جذبے کے خلاف، اپنے جذبے کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف جو سیرت کا اور صحابہ کرام کے معمولات کا تقاضا ہے اور حکم ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ سارا کام پابندی ہوگا، سارے احکام اسی امتحان کے شروع سے لے کر آئے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اس کا عزم کرو، اس کا عزم ہر چیز میں دیکھا کرو کہ میرا یہ عمل یا میری یہ ضرورت سنت کے مطابق پورے خلاف سنت کی۔ ایسا فرماتے تھے کہ خلاف سنت چیزوں کی دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل میں نفرت، دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس مزاج کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمت کر کے فرماؤ اور قدم اٹھاؤ۔ جو علماء ماشاءاللہ سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں، عورت سال کے لیے آئے ہیں عورت سال پیش کریں۔